क्या हुआ रक्षी? मुझे तो लग रहा था तुम चली गई होगी। नहीं, अभी कुछ दिन यहाँ रहूंगी मैं। मुनव्वर के बिजनेस से क्या हुआ? कोशिश तो कर रहा है। मैं आ गया हूँ तो उसको ऑफिस भेज देना। सवालात करने हैं आपने उससे? बिजनेस में खुशियां नहीं देखी जाती है। तुम्हारी जिद नहीं होती तो शायद मैं ये शादी होने ही नहीं देता। रक्षी से बात हुई? आई नहीं वो? खुद ब खुद दिमाग ठिकाने पे आएगा तो आ जाएगी। तुम्हारा अपना दिमाग ठिकाने पर है? मुझे कॉलें करे जा रही है, आपका नंबर नहीं है उसके पास? देखो मुनव्वर, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी नहीं की। इग्नोर कर रही हो मुझे? मेरी बहन बहुत खुश है, मैं उसकी खुशी में परेशानी नहीं बनना चाहती। मेरे आंखों में आंखें डाल के ये कहो कि तुम मुझे नहीं चाहती। कब तक आ रहे हो? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ठीक है, जब तुम आ जाओ तो मुझे कॉल कर देना एक दफा। इतने साल हो गए हमें एक साथ, कभी कोई शिकवा उससे हुआ है तो कहा क्यों नहीं? अचानक ख्याल कैसे आया आपको? तुम्हारी कोई बात हुई मजहर से? मेरा तो सामना भी नहीं हुआ है। सारा बता रही थी कि ज़ारा ने काफी बदल लिया है मजहर को। सारा और आदिल की शादी की बात कर रहा हूँ। शादी रुकवाने आई हो ना? अब्बा जी, सारा आदिल से ही शादी करना चाह रही है। कौन है उधर? किन सोचों में घूमो? कुछ नहीं। मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ। क्या हुआ बताओ। ना, बस एक चीज के बारे में बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। कंफ्यूज? और तुम? रहने दो, नहीं करी मैं तुमसे बात। अच्छा बताओ ना क्या हुआ। सॉरी। अगर तुम्हें कोई चीज बहुत पसंद है, मैं मांग लूं तो तुम क्या करोगे? अगर तुम मांगो तो मैं तुम्हें फौरन दे दूंगा, सवाल नहीं करूंगा। It was a very serious question और मुझे एक सीरियस जवाब चाहिए था। मेरे इख्तियार में जो हुआ मैं तुम्हें दे दूंगा, सवाल नहीं करूंगा। और अगर तुमसे कोई तुम्हारी मोहब्बत मांग ले तो? जान ले लूंगा उसकी मैं। इसने मेरी मोहब्बत की तरफ आंख उठाकर भी देखा। तुम एक इंसान हो, ऐसे थोड़ी कोई तुम्हें मांगेगा और मैं दे दूंगा। वो अलग बात है कि तुम अगर खुद जाना चाहो तो मैं रोक नहीं सकूंगा कि मोहब्बत में मैं तौहीद का काहिल हूं, जबरदस्ती करने। जन्नत, रुको 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 रुको। हाँ, रक्षी का शौहर वो भी किसी लड़की के साथ। तुम शादी के बाद बदल गई हो रक्षी, पहले वाली रक्षी ही नहीं रही। सींग आ गए क्या मेरे सर पे? नहीं, चले गए। तो कभी दिल नहीं करता अपनी बहन से मिलने का या बात करने का? कितनी दफा अम्मा को बोल चुकी हूँ कि मेरी बात करा दे। कभी सोचा आपने कि क्यों बात नहीं कराती? आपके लिए चाय। कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? आदिल, बाबा चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए। मुझे आपको नहीं खोना आदिल। अगर मोहब्बत में कोई जान मांग ले तो क्या करोगी तुम? अगर वो कोई आप है तो फिर मेरी जान हाजिर है। तुम इतनी मोहब्बत करती हो? मुझे किचन में काम है, मैं आती हूँ। शाजिया क्या चली गई है यहाँ से? इस घर में सुई भी गिरती है तो आपको पता होना जरूरी है। अगर शाजिया यहाँ रुक गई तो तुम क्या करोगी? अरे आ जाएंगे दोनों भाई, क्यों परेशान हो रही हो? और कराची के हालात का आपको अंदाजा नहीं है। वक्त के साथ साथ इस शहर के हालात भी बदल गए। जब तक यहाँ हूँ मैं जाकर उस घर में रहूंगी। यानी तुम्हें अब भी मुझ पे शक है? अब्बा जी, उस दिन के लिए ना मुझे माफ कर दें प्लीज। कहाँ ले जा रहे हो? कुछ बताओ तो सही, मुझे नजर नहीं आ रहा। मैंने आपके लिए आपके नाम पर ये गाड़ी खरीदी है। अम्मी, इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? पैसा कमाया है, खर्च करने का दिल चाहता है। अच्छा, रक्षी को बताया तुमने? हाँ ज़ारा बेटा, तुम कब तक वापस आ रही हो? बाबा, मैं मामा के साथ आना चाहती हूँ। बाबा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, आइसक्रीम जबरदस्त। अम्मा, आप खुश तो है ना? बेटा तुम खुश हो ना तो मैं भी खुश हूँ। तुम्हारे पास अपनी माँ के साथ घूमने का वक्त है। मुनव्वर ने नई गाड़ी ही है, आप तो रहने दे। मत कैसे मेरी माँ का हाथ झड़कने की। आपने मना किया होगा ना इसे? जाकर अपनी माँ से पूछो जिन्होंने तुम्हें घर बिठा कर रखा हुआ है। मुनव्वर सच कह रहा है, तुम अपनी वालदा से पता कर लो। बेशक झूठ बोल रही हैं आप। मेरी माँ झूठ नहीं बोलती। तुम्हें मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा तो तुम्हारी वालदा से मेरी बात हुई है। क्या कर सकते हैं, दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चल सकती। काश घर याद आ गया, सारी दुनिया घूम ली आपने। अच्छा, दिमाग मत खाओ तुम दोनों मेरा। ये वक्त है घर आने का। दादा इतनी देर से हम सारे फैसले में खाली फंसे हुए थे, गाड़ी तो चली नहीं रही थी। ये कराची है, हैदराबाद नहीं है।
पप्पू मैंने समझाया है लेकिन ये समझती ही नहीं है कभी। मामा आप मेरे साथ चले ना बाबा की तरफ। पप्पू आप वहां जाने के लिए मान गई? सोने जा रही हूँ मैं, तुम लोग भी सो जाओ। तो खुदा के वास्ते अब तुम दोनों कोई नई कहानी मत कर देना। ये सब क्या हो रहा है? सारे रास्ते तो मैं समझाने की कोशिश करती आई हूँ, लेकिन तुम्हारी तो समझ में कुछ आता ही नहीं। बच्ची नहीं है वो जो अपनी माँ की बातों में आ जाएगी। जिंदगी हिसाब बना के रख दी है मेरी। मैं आजाद बनी हुई हूँ तुम्हारी जिंदगी का, तुम मुझसे पीछा छुड़वाना चाह रहे हो। देखो तुम्हें पूरी बात का सही से पता नहीं है, आपको सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं है। निकलो मेरे घर से अभी के अभी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जुड़वा में आप देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज आपने कमेंट करके लाजमी बताना है क्या ज़ारा सरमद को वाकई चीट कर रही है या फिर वो अपनी जगह पे सच्ची है। क्या सारा के लिए आदिल बेहतर है या ज़ारा के लिए, ये आपने लाजमी कमेंट करके लाजमी मेंशन करना है, क्योंकि जो सारा है वो लोगों को कमेंट्स के बारे में राय है कि जो सारा है वो आदिल के साथ ठीक है, जो ज़ारा है वो सरमद के साथ ठीक है, और जो ज़ारा है वो बाकायदा सरमद को चीट कर रही है। तो मेरे प्यारे व्यूअर, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़ारा को तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई आदिल से, और आदिल भी मोहब्बत करता है, लेकिन ज़ारा अपनी बहन की खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। वो जस्ट कुर्बानी देने के लिए आदिल को के लिए सेक्रीफाइस कर रही है, अदरवाइज वो कहती है कि मैं आदिल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। और उसने आदिल को भी साफ साफ बता दिया कि मैं अपनी बहन की खुशियाँ मुझे बहुत प्यारी हैं, मैं अपनी बहन की खुशियाँ ख़राब नहीं करूँगी, उनके दरमियान में नहीं आऊँगी। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे जिसमें हम आपको इंटरटेन करने के लिए डेली बेसिस पे अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर आते हैं, अगर आप मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस चाहते हैं, अच्छे ड्रामास चाहते हैं, तो आपने कमेंट करके लाजमी मेंशन करना है। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के रिव्यू के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि तलहा के अब्बू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी जब वो रोशनी और तलहा के बेटे के साथ पार्क में खेलने जाते हैं। और इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक और सच भी खुल के सामने आया है कि पहले रोशनी समझती थी कि जो तलहा का बेटा है मोहित, वो तलहा का बेटा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो असल में मोहित जो बेटा है वो तलहा के भाई का बेटा था, जो कि एक कार एक्सीडेंट में फौत हो गए थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है रोशनी के रवैये में और तलहा के रवैये में भी रोशनी की तरफ से, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले रोशनी और तलहा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, और रोशनी की जो इनोसेंट थी हरकतें वो तलहा को बहुत बुरी लगती थी। और अभी तलहा उसकी हरकतें देखकर मुस्कुराता है, उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी पर वो खुश होता है। जिस तरह जब तलहा के अब्बू की तबीयत ख़राब हुई और रोशनी ने तलहा के बेटे को संभाला, तलहा इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश है और उस पर बहुत पुरइत्मादी से उस पर एतमाद कर रहा है रोशनी पर। और जैसा कि आप जानते हैं दूसरी साइड पर जो रोशनी का पड़ोसी है उसका भी रिश्ता हो गया, लेकिन वो ऐसा है कि रिश्ता ऐसे लोगों में होने जा रहा है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, जिनका भाई एक जेल में है और दूसरा भाई वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो कहता है, उस बंदे की अम्मी को कहता है कि तुम अपना कमरा खाली करो, मैं अपनी बहन का जहेज़ आपके कमरे में शिफ्ट करवाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के बाकी कमरे बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रोशनी तलहा को पसंद करना शुरू हो गई है, और जो तलहा का अब्बू है वो आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, जो कि आज आने वाले एपिसोड है। जैसे ही तलहा का अब्बू को होश आएगा वो कहेगा कि तुम ऐसा करो तलहा, शादी कर लो। तलहा कहेगा हमें पहले भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हम पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, पता नहीं कोई मेरे साथ शादी करके जब आएगी तो मोहित का सही तरह से ख्याल रखेगी या नहीं, क्योंकि तलहा को मोहित अपनी बिल्कुल बेटों की तरह प्यारा है, और वो इसी वजह से मोहित की वजह से अपनी शादी नहीं कर रहा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ ऐसा है कि तलहा और रोशनी एक दूसरे को पसंद करना शुरू हो गए हैं। रोशनी पहले तलहा को बहुत खड़ूस और अकड़ू पता नहीं क्या क्या अल्फाजों से पुकारती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी वो तलहा को पॉजिटिव नज़रों से देखती है, वो तलहा को अच्छा समझना शुरू हो गई है। तलहा को समझती है कि वो जो भी उसके बारे में सोचेगा वो फैसला करेगा, वो अच्छा ही करेगा।
اور آپ کو کیا لگتا ہے ویورز، کیا طلحہ اور روشنی ایک دوسرے کے ہو پائیں گے، ان کی شادی ہو پائے گی؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو کمنٹ میں یس کا رپلائی لازمی کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ روشنی اور طلحہ کی شادی نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو وہ شادی چل نہیں پائے گی، تو آپ نے نو کا رپلائی کرنا ہے۔ اور جو ویورز چاہتے ہیں ان دونوں کی شادی ہو جائے، کیونکہ انہی دونوں کریکٹرز کی وجہ سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے اور ہم لوگ سب اس کو پسند کر رہے ہیں، کیونکہ روشنی کا جو اصل نام ہے وہ دنا نیر ہے، اور وہ بہت اچھا کریکٹر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روشنی کی فیملی پوری انجینئرز ہیں جو کہ بلڈنگز بناتے ہیں، اور روشنی کی دادی چاہتی ہوتی کہ انہی کی طرح، کیونکہ روشنی کا امی ابو دادا دادی سب لوگ انجینئر تھے، تو روشنی کے دادا دادی اور امی ابو چاہتے تھے کہ روشنی بھی انہی کی طرح انجینئرز بنے۔ تو روشنی انہی کی وجہ سے جو کہ طلحہ کے آفس میں کام کرنے کے لیے جاتی ہے، انٹرنشپ پہ جاتی ہے، اور جیسے وہ وہاں جاتی ہے تو وہ اس کو وہاں اس نے تو کئی دفعہ تو اس نے دھماکے کی، چائے کی کیٹل پھوڑ دی، اور اس طرح کی اس کی بہت زیادہ حرکتیں ایسی تھیں جو کہ آفس والے اس کو بہت زیادہ نوٹس کر رہے تھے۔ اور کچھ ایپیسوڈ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک شارق نام کا لڑکا جو کہ روشنی کو اپنی جال میں پھنسا کر کسی کلب میں لے جاتا ہے، اس کی عزت لوٹنا چاہتا ہوتا ہے، لیکن جو طلحہ ہوتا ہے وہ اس کو ٹائم پہ پہنچ کے بچا لیتا ہے، اور روشنی اس کا سر بھی پھوڑ دیتی ہے، کیونکہ وہ روشنی کو ایک گلاس میں نیند کی گولیاں دے کر نشے کی حالت میں لے کر جاتا ہے، جو کہ روشنی کو بالکل بھی نہیں پتہ ہوتا ہے۔ روشنی اس پر اعتماد کر رہی ہوتی ہے، روشنی کا دل صاف ہوتا ہے، لیکن شارق اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ اس کے ایک کلب میں لے کر جاتا ہے جہاں اس کے اور بھی اچھے نہیں بلکہ برے دوست ہوتے ہیں، اور شارق اس کو نشہ دے کر جیسے بیڈ روم میں لے کر جاتا ہے، وہ روشنی اس کا سر پھوڑ دیتی ہے اور باہر بھاگ جاتی ہے، اور وہاں سے اپنی عزت بچا لیتی ہے، اور طلحہ صاحب کو فون کرتی ہے اپنے سر طلحہ کو کہ سر جی مجھے بچا لیں، میں نے شارق کو مار دیا ہے، مجھ سے مرڈر ہو گیا ہے۔ تو طلحہ کہتا ہے تم گھبراؤ مت، تم کہاں ہو، اپنی لوکیشن سینڈ کرو، میں وہاں پہنچ رہا ہوں۔ بلکہ وہ کہتی ہے کہ مجھے یہاں کی لوکیشن نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ کہ شارق مجھے کہاں لے کر آیا تھا۔ تو طلحہ کہتا ہے تم اپنے آس پاس دیکھو، کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہو جس کا نام لکھا اور مجھے بتا دو۔ تو روشنی وہاں کے کالج کا نام اس کو بتاتی ہے، تو طلحہ وہاں اپنی گاڑی لے کر جلدی سے پہنچ جاتا ہے اور آس پاس دیکھتا ہے کہ وہ روشنی کہاں ہے۔ تو روشنی اس کو جیسے ہی نظر آتی ہے طلحہ اس کی طرف بھاگ کر جاتا ہے اور روشنی کو وہاں سے اٹھاتا ہے، وہ نشے کی حالت میں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے طلحہ اس کو اس کے اپنے گھر نہیں لے کے جاتا بلکہ اسے اپنے ہی گھر لے کے چلا جاتا ہے تاکہ اس کے امی ابو پریشان نہ ہوں، اور اس کی امی کو کال کرتا ہے کہ ہمارا آج آفس میں بہت زیادہ کام ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، روشنی کام کے سلسلے میں ہمارے آفس میں ہی رک گئی ہے۔ اسی دوران روشنی جب پوری رات وہاں سوتی ہے اب طلحہ کے گھر ایک علیحدہ روم میں، تو صبح جیسی وہ اٹھے گی اس کو موہد نظر آئے گا، اور وہ موہد اس کو دیکھ کر بڑی حیرانی سے دیکھ رہا ہوگا۔ روشنی اس کو اپنے پاس بلائے گی، لیکن ابھی وہ اتنا اس سے فرینک نہیں ہوا تھا، اس کا فرسٹ میٹ اپ تھا روشنی سے، تو اسی وجہ سے روشنی سے وہ تھوڑا دور سا تھا۔ تو جیسے ہی روشنی اس سے باتیں کرے گی اور طلحہ تھوڑی دیر بعد واپس آئے گا، تو طلحہ اس کو کہے گا چلو میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ تو طلحہ اس کو اس کے گھر چھوڑنے جائے گا، اور جیسے ہی گھر سے واپس آ رہا ہوگا، جیسے ہی گھر چھوڑنے جاتا ہے، راستے میں اس کو کہتا ہے کہ تم اپنی اس واقعے کے بارے میں، شارق اور اس کے واقعے کے بارے میں کسی سے بھی ذکر نہیں کرو گی، کیونکہ یہ بات ابھی تک کسی کو نہیں پتہ، اس میں تمہاری عزت ملوث ہے، تم لوگ طرح طرح کی باتیں بنائے گا، لہٰذا تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی، کیونکہ میں نے آپ کے امی ابو کو رات کو کہہ دیا تھا کہ روشنی آج آفس کے کام کی وجہ سے یہیں رکے گی، اور تم ذرا بھی اس بارے میں بات نہیں کرو گے اپنے گھر والوں سے، کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے، تم ذرا ریئلائز نہیں کرواؤ گی کہ ایسا ویسا کچھ ہوا ہے۔ تو وہ جیسے ہی اس کے گھر جاتا ہے، طلحہ ذرا بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیتا کہ وہ روشنی اس رات اس طلحہ کے گھر رکی ہوئی تھی، وہ بلکہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے سچویشن کو ہینڈل کرتا ہے اور روشنی کو اس کے گھر چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہے۔ روشنی بہت زیادہ حیران ہوتی کہ طلحہ کو میں کتنا گندا سمجھتی تھی اور وہ کتنا اچھا اور مخلص انسان نکلا ہے جس نے اس کی اتنی زیادہ ہیلپ کی ہے۔ پھر وہ جیسے ہی چلا جاتا ہے، وہ روشنی طلحہ کو بیک کال کرتی ہے اور کہتی ہے پلیز میرا ایک کام کیجئے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ شارق کہیں مر تو نہیں گیا، کہیں مجھے پولیس تو نہیں پکڑ لے گی۔
کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس نے شارق کے سر پر جو ایک سائڈ پر ٹیبل پر کوئی مورتی سی پڑی تھی اس کو اٹھا کر اس کے سر پر مارا تھا تو وہ طلحہ شارق مر نہ گیا ہو. طلحہ کہتا ہے تم گھبراؤ مت، پریشان نہ ہو، میں نے رات کو ہی شام کو ہی تمہیں چھوڑنے کے بعد اس کا پتہ کروایا تھا اور اسے ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ کروا دیا تھا. شارق زندہ ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے، ابھی خطرے سے باہر ہے. روشنی کہتی ہے خدا کا شکر ہے میں قتل سے بچ گئی، اور وہ پہلے سے ریلیکس ہو جاتی ہے. اور اگلے ہی دن روشنی کہتی ہے کہ میں طلحہ کی نظروں میں گر گئی ہوں، اس لیے میں وہاں اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دوں گی. وہ استعفیٰ دینے جاتی ہے تو طلحہ کہتا ہے تم بے وقوفی کر رہی ہو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، آفس والوں کو کچھ بھی نہیں پتا، تم ٹینشن نہیں لو، چپ چاپ اپنے کام پہ غور کرو. اسی دوران شارق اوپر سے آتا ہے اور طلحہ کو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتا ہوتا کہ طلحہ کو سارے معاملے کا پتہ ہے. وہ طلحہ کہتا ہے کہ تم مجھے جھوٹ بکواس کر رہے ہو، تم نے ایک لڑکی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، مجھے اس لڑکی کی عزت کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہاری جان لے لیتا اور تمہیں پولیس کے حوالے کر دیتا. چونکہ ابھی اس لڑکی کی عزت کا سوال ہے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تو لہٰذا تم چپ چاپ ایسا کرو یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور میں نے تمہیں اپنی جاب سے ٹرمینیٹ کر دیا ہے. تو اوپر سے روشنی آتی ہے اور شارق کا گریبان پکڑ لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تمہیں دوست سمجھتی تھی، تم نے میری عزت لوٹنی چاہی. تو طلحہ اس کو کہتا ہے کہ اس کو دفع کرو، اس کو جانے دو، میں نے اس کو نوکری سے نکال دیا ہے. روشنی یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور طلحہ سے اور السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل جڑواں میں سارہ مظہر علی شاہ اور زارا مظہر علی شاہ جڑواں بہنیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے بچپن میں ہی ان کی امی ابو کی ڈیورس ہونے کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں، علیحدہ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بڑے ہونے میں یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم دونوں جڑواں بہنیں تھیں. تو لہٰذا یہ اچانک ملتی ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت زیادہ شوق ہو جاتی ہیں. جو سارہ مظہر علی شاہ ہوتی ہے وہ اپنے بابا کے ساتھ رہتی ہوتی ہے اور اس کا ابو کافی امیر ہوتا ہے اور وہ کھاتے پیتے گھرانے سے ہوتے ہیں، لیکن جو زارا مظہر علی شاہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنی امی کے پاس اور وہ غریب ہوتی ہے، اس لیے وہ بہت معصوم سی اور ایک سلیقے والی بیٹی بنتی ہے. اور جو سارہ مظہر علی شاہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خونخوار قسم کی، ہر کسی سے لڑتی جھگڑتی اور گنڈا گردی کرتی ہے. آپ کو نظر آئے گی اس ڈرامے میں. ایک کریکٹر بہت ہی کمال کا کریکٹر انہوں نے بنایا ہے اور بہت پاکستانی فیوریٹ ڈرامہ ہونے والا ہے. اور جو میرے ویورز اس ڈرامے کو دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایپیسوڈ ان تک پہنچے تو لہٰذا لازمی سے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ سب سے پہلے جب ہی اس کی ایپیسوڈ آئے آپ تک پہنچ جائے اس کو نوٹیفیکیشن اور آپ اس کو دیکھ کے انٹرٹین ہو سکیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کریکٹر کا نام جو ایکچوئل ہے وہ ہے اینی آصف، اور اس کے اور بھی بہت زیادہ ڈراماز ہیں، وائرل پاکستان میں ڈراماز ہیں جو کہ بہت زیادہ دیکھے جانے والی کریکٹرز ہیں. یہ انہوں نے بچپن میں ہی اپنی ڈرامہ نگاری میں کام شروع کر دیا تھا اور آگے آپ مزید دیکھیں گے کہ جو جڑواں ڈرامہ ہے اس میں اپنا مزید اس نے جوہر دکھایا ہے اپنے کریکٹر کا، اور بہت لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. انڈیا میں، پاکستان میں اور ڈیفرنٹ کنٹری میں اس کو لوگ بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے جڑواں کریکٹر کو. تو لہٰذا اگر آپ بھی اس جڑواں ڈرامہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے ریویوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ جب بھی یہ ڈرامہ لانچ ہو، ایکچولی تو اس کو لانچ کیا جا رہا ہے 6 فیبروری کو، ٹھیک ہے، تو جب یہ لانچ ہوگا تو آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ جو سارہ مظہر علی شاہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خونخوار ہوتی ہے اور اس کو ایک ہی لڑکے سے پیار ہو جاتا ہے، اور جو اس کی بہن ہوتی ہے اس کو کسی طرح اتفاقاً مل جاتی ہے اور وہ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ شوق ہوتی ہے اور وہ اس کو بھی کہتی ہے کہ تم ایسے کرو، تم میری جگہ لے لو، تم میری جگہ رہو اور میں آپ کی جگہ رہتی ہوں، اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ میں باہر اچھے سے گھوم پھر سکوں گی اور کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ جو سارہ مظہر علی شاہ ہے وہ گھر میں ہے یا زارا مظہر علی شاہ گھر میں ہے، کیونکہ اس کے گھر والے نہیں جانتے کہ یہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو جان گئی ہیں اور ایک دوسرے کو جانتی ہیں اور اکٹھی گھر میں رہ رہی ہیں. تو یہ چیز دیکھتے ہوئے جو سارہ مظہر علی شاہ ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ تم ایسے کرو زارا مظہر علی شاہ کو کہ تم گھر میں رہو اور میں باہر گھوموں پھریں گی. اسی دوران اس لڑکی کو جو سارہ ہوتی ہے جو کالج میں پڑھ رہی ہوتی ہے اس کو ایک لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے
اور وہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرنے لگ جاتے ہیں. اسی دوران وہ لڑکا اس کو کہتا ہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. تو اسی دوران جو سارہ مظہر علی شاہ ہوتی وہ بھی اس کی محبت میں پڑ جاتی ہے اور وہ بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے. لیکن کسی طرح اتفاقاً آپ دیکھیں گے کہ اس ڈرامہ سیریل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو زارا مظہر علی شاہ ہوتی ہے اس کی جو دوسری بہن ہوتی ہے وہ کسی طرح اس لڑکے کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ اس لڑکے کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جڑواں بہنیں ہیں. تو وہ کیا کام کرتی ہے، وہ لڑکا اس کو بھی پرپوز کر دیتا ہے اور دوسری بہن بھی اس لڑکے کے پیار میں پاگل ہو جاتی ہے اور وہ بھی کہتی ہے کہ شاید یہ صرف مجھے ہی جانتا ہے، کیونکہ ان دونوں کو آپس میں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جو لڑکا ہے وہ ایکچولی میں سارہ کو پیار کرتا ہے اور اس کے سامنے ابھی سارہ ہے یا زارا ہے اس لڑکے کو خود کو نہیں پتہ ہوتا. تو اسی وجہ سے وہ لڑکا نہیں جانتا ہوتا، غلط فہمی میں زارا بھی اس سے پیار کرنے لگ جاتی ہے اور سارہ بھی اس سے پیار کرنے لگ جاتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جو زارا ہوتی ہے وہ ایک اچھا کریکٹر اس کا بنایا گیا ہے، ایک معصوم سا کریکٹر بنایا گیا اس ڈرامہ سیریل میں. لیکن جو سارہ ہے اس کا کریکٹر بہت زیادہ خونخوار اور لڑاکا قسم کا کریکٹر اس ڈرامے میں بنایا گیا ہے. تو زارا کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی کہ اس کے بوائے فرینڈ کے ساتھ کوئی بھی فرینک ہو اور اس سے کوئی بھی پیار کرے. تو وہ کیا کام کرتی ہے، وہ جو سارہ ہوتی ہے اس کو کڈنیپڈ کروا لیتی ہے اور جب کڈنیپڈ کرواتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم میرے بوائے فرینڈ سے اس طرح محبت کرو، وہ تو میرا بوائے فرینڈ ہے، اس سے محبت میں کرتی ہوں. تو وہ کہتی ہے مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو، مجھے مارو نہیں. تو وہ کہتی ہے ایسا تو صرف ڈراموں اور فلموں میں ہوتا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے. تو سارہ کہتی مجھے پتہ تھا کہ ایک کریکٹر کے ایک شکل کے ساتھ انسان ہوتے ہیں، تو دیکھو ہم نے ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیا، تو یہ بات ہمارے گھر والوں کو نہیں پتہ چلنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہمارے دشمن ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں اور ڈھونڈ کر ہمیں مار ڈالیں. وہ کوئی فلمی سا سوچتی ہے وہ، اور جو زارا ہوتی ہے وہ ڈر جاتی ہے. تو جو زارا ہوتی ہے وہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، اور سارہ کہتی ہے ٹھیک ہے. وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت زیادہ شوق ہوتے ہیں ایک دفعہ کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دونوں کی شکل سیم ٹو سیم ہے، بالکل سیم ٹو سیم. تو اس کو اپنے گھر لے جاتی ہے، اس کو بالکل اپنی طرح پہناوا کرواتی ہے اور چھپا کے اس کو رکھتی ہے تاکہ کوئی اس کو دیکھ نہ سکے، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ یہ کام کر سکے کہ اس کو اپنے گھر میں رکھے اور خود باہر پھرے. تو گھر والوں کو یہ لگے گا کہ سارہ تو بھائی گھر بیٹھی ہے اور اسی دوران وہ باہر جا کے مٹر کشتیاں کرے گی اور انجوائے کرے گی، عام گھومے پھرے گی، گھر آئے گی یا نہیں آئے گی. تو وہ بہت زیادہ عجیب قسم کا کریکٹر اس کا بنایا گیا ہے، بالکل آوارہ قسم کا کریکٹر اس ڈرامے میں اس کا بنایا گیا. تو یہ دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ جو زارا مظہر علی شاہ ہوگی وہ سارہ کی جگہ اس کے گھر رہے گی، اور جو سارہ ہوگی وہ باہر جا کے اس نے باقاعدہ پسٹل رکھا ہوتا ہے، وہ لڑکوں کو مارتی پیٹتی ہے، گاڑی میں کام پھرتی ہے، گھومتی ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا. اس سے سب گھر والے بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا دادا کہتا ہے کہ یہ طوفان ہے لڑکی، یہ پتہ نہیں بڑی ہو کر کیا کرے گی، اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو یہ دیکھتے ہوئے کہ اس ڈرامے میں اس کا کریکٹر بہت ہی زبردست قسم کا بنایا گیا ہے، اور اگر آپ مزید اس ڈرامے کے مزید اچھے اچھے ریویوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ جو نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ ہے نا وہ میں آپ تک سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے، اس کا بیل آئیکن کو پریس کر لیں گے، تو جو اس کا ہوگا ایپیسوڈ آئے گی نیو، تو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی، آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا اور آپ اس کو دیکھ کے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جو سارہ مظہر علی شاہ اور زارا مظہر علی شاہ وہ دونوں جو بچپن میں ہی ان کے موم باپ کی ڈیورس ہو جاتی ہے، تو اس کا بابا جو ہوتا ہے وہ اس کی موم کو پسند نہیں کرتا، تو وہ اس کو گھر سے نکال دیتا ہے اور اس کو ڈیورس دے دیتا ہے. لیکن بعد میں جب وہ آتی ہے تو اس کے بابا کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ دونوں جڑواں ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایکچولی چھپا کے اس کو ایک کو رکھتی ہے اور ایک کو شو کرواتی ہے. تو جب اس کے باپ کے پاس وہ لینے آتی کہ تم میری ایسے کرو دوسری بیٹی بھی دے دو، تو وہ اس کا باپ کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اپنی بیٹی نہیں دوں گا کیونکہ تم تو مر چکی ہو میرے بچوں کے لیے اور میرے لیے. تو وہ کہتی ہے نہیں، میں نے اپنی بیٹی اپنے ساتھ لے کے جانی. وہ اپنی بیٹی کو آواز دیتی ہے. اسی دوران جو سارہ مظہر علی شاہ تھی وہ بھی پیچھے سے کہیں سے نکل کے آ جاتی ہے، اور اس کا بابا کہتا ہے تم تو سارہ تم تو گھر ہو، تو تمہاری مما کے ساتھ کون گئی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ بابا ہم دونوں جڑواں ہیں اور میری مما کے ساتھ گئی ہے زارا مظہر علی شاہ. تو وہ بہت زیادہ شوق ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں اس نے مجھ سے یہ بھی چھپایا کہ میری 2 بیٹیاں تھیں جو دونوں جڑواں تھیں اور ہم شکل تھیں.
تو اسی دوران سارا کو اس کا بابا پالتا ہے، بہت پیار محبت سے اس کو کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونے دیتا، ہر چیز اس کو کھلی عام ملتی ہے، ہر چیز کوئی خرچہ مرچہ یا پھر کہہ لیں گے پیسہ عام ہوتا ہے اس کے پاس، جس کی وجہ سے اس کی تربیت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بہت ہی عجیب قسم کی لڑاکا قسم کی بن جاتی ہے، کیونکہ اس کی تربیت نہیں صحیح ہوتی۔ اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک سبق ملا ہے کہ ماں باپ جب جدا ہو جاتے ہیں تو بچے بھی خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بچوں کی تربیت میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے، اور اگر ماں کی تربیت نہ ہو تو بچے ایسے ہی بنتے ہیں جیسے آپ دیکھیں گے کہ سارا کریکٹر کو انہوں نے دکھایا ہے ڈرامے میں، یا تو بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں یا وہ بہت زیادہ معصوم بن جاتے ہیں، مطلب کہ اس کو وہ دنیا کی پوری ہاؤ نو ان کو نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا اس ڈرامے کو ہمارے لیے بنایا گیا ہے ایز اے سبق دینے کے لیے کہ پلیز بچوں کی خاطر ہی صحیح اپنے آپ کو ڈالے رکھیں، کمپرومائز کریں اور زندگی کو چلنے دیں، تاکہ جو بچوں کی تربیت پہ کوئی کسی قسم کا فرق نہ آ سکے اور وہ خوشی خوشی اپنی زندگی گزار سکیں، اور بچوں کے لیے ہی یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، بچوں کی زندگی کے لیے ہم کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں، اور ادروائز ہر انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اونچ نیچ آتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا اور پتہ چلے گا کہ جو ایکچولی میں ماں باپ سمجھدار ہوتے ہیں وہ بچوں کی خاطر ہی جی رہے ہوتے ہیں، اور بچوں جب ان کے بچے ہو جاتے ہیں، پہلے وہ اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کے بچے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی لائف پہ اپنی سب کچھ نشوہ اس سے ٹکراتی ہے اور ان کی تھوڑی بہت ہی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور نشوہ تو ویسے ان کی جونیئر ہوتی ہے، لیکن وہ دیکھتی ہے کہ وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے، وہ بھی اس کی کزن ہی ہوتی ہے، لیکن نشوہ کہتی ہے کہ مجھے کیوں کچھ جلن سے محسوس ہو رہی ہے، میں کیوں ان کو دیکھ رہی ہوں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جو برہان ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر بعد چلا جاتا ہے بسما آنٹی کے پاس، جو نشوہ کی امی ہوتی، جس کو برہان کا ابو اپنی جوانی میں پسند کرتا ہوتا تھا، ان کی وہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہوتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان پہ بسما پہ بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے ان کے سسرالیوں کی طرف سے، اور برہان ان کو کہے گا کہ آپ میرے لیے چائے بنا کے لے آئے بسما آنٹی، لیکن بسما آنٹی کہے گی آپ کو کسی نے غلط کہا ہے، میں اچھی چائے نہیں بناتی۔ برہان کہتا ہے کہ نہیں، میرا والد صاحب جو بھی کہتے ہیں میں ان پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہوں، وہ کبھی بھی مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ بات سن کر جو بسما آنٹی ہوتی وہ وہاں سے اٹھ جاتی اور بہت زیادہ حیران ہو جاتی کہ اس کے ابو نے اس کو ہماری ساری باتیں بتا رکھی ہیں۔ تو جو برہان ہوتا ہے وہ تو ان دونوں کے بارے میں جانتا ہوتا ہے کہ میرے بسما آنٹی سے میرا ابو بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور ان کی شادی نہیں ہو سکی کسی وجہ سے۔ تو بسما جو نشوہ ہوتی ہے وہ پوچھتی اپنے برہان سر سے، سر برہان عاصم انکل کیوں نہیں ہے آپ کے بابا؟ تو کہتا ہے، برہان کہتا ہے کہ بابا کی طبیعت خراب ہے تو اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ تو جو نشوہ ہوتی ہے وہ باغی جاتی ہے ان کے گھر، کیونکہ ان کا گھر بہت زیادہ نزدیک ہوتا ہے، تو وہ انہی کے گھر چلی جاتی ہے اور دروازہ نوک کرتی ہے، تو جو عاصم انکل ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے بیٹا اوپر آ جاؤ، میں اوپر بیٹھا ہوں۔ تو جیسے ہی اوپر جاتی، اصل میں عاصم خود نہیں جانا چاہ رہا ہوتا، ویسے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی طبیعت نہیں خراب ہوتی۔ تو جیسے وہ پہنچتی ہے وہاں نشوہ، تو عاصم کہتا ہے میرا بیٹا اور بیوی تو وہاں گئے ہوئے ہیں، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو مس کر رہی تھی، میں بور ہو رہی تھی کہ عاصم انکل کیوں نہیں آئے، چلو چلیں آپ۔ وہ ضد کرتی ہے کہ میں آپ کو لے کر ہی جاؤں گی، ایسے میں جانے والی نہیں ہوں۔ عاصم اس کی یہ بات سن کر بہت زیادہ ہنستا ہے اور اس کو بچکانہ لے کر اس کو کہتا ہے آؤ تم بیٹھو۔ تو وہ ایک دوسرے سے کافی زیادہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ عاصم اس کو اپنی البم دکھاتا ہے جس میں اس کی امی کی فوٹو ہوتی ہے، تو وہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی کہ میری امی کی فوٹو، وہ بھی عاصم کے البم میں۔ تو عاصم کہتا ہے میں تمہاری امی سے محبت نہیں کرتا تھا بلکہ عشق کرتا تھا، اور میں ان سے ابھی بھی محبت کرتا ہوں۔ اور وہ کہتی، نشوہ کہتی آپ ہمیں پھر چھوڑ کر کیوں چلے گئے، آپ کو امی سے شادی کر لینی چاہیے تھے، ہم امی پہ بہت ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو عاصم کہتا ہے میں ابھی آ گیا ہوں بیٹا، ابھی میں کہیں جانے والا نہیں ہوں، ابھی ہمیشہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے پاس ہوں۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیار دیتا ہے۔ تو جو ہوتی ہے نشوہ وہ بہت زیادہ پرسکون ہو جاتی ہے، پرامن ہو جاتی ہے، اور اسے یقین ہوتا ہے کہ عاصم انکل انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیں گے۔ تو دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں گے جو عاصم ہوتا ہے، عاصم کا بیٹا ہوتا ہے برہان،
वो बैरिस्टर बुरहान का बहुत ज़्यादा दबदबा होता है, वह बहुत ज़्यादा एक फेमस वकील होता है, एक फेमस बैरिस्टर होता है, जो एक काबिल वकील होता है जिसकी सब तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो उसकी कज़न भी उसके साथ उसके पास आना चाह रही होती है, उसके नज़दीक आना शुरू कर देती है। तो ये देखकर जो नशवा होती है उसको बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। फिर जो नशवा की कज़न की शादी होती है उन्हीं के घर में, तो नशवा का जो कज़न होता है, उसकी जिस कज़न की शादी होती है, उसका शौहर नशवा को फ़ोन करता है कि प्लीज़ आज मेरी मुलाकात करवा दो मेरी बेगम से, मुझे उसको देखने का दिल कर रहा है। तो वो कहती नहीं, आज बहुत ज़्यादा यहाँ मेहमान हैं, दादी ने सख्त मना कर रखा है, दादी ने उसे निगरानी में बिठा रखा है कि ख़बरदार कोई ना आए और किसी ने दुल्हन को नहीं देखना, ठीक है। तो नशवा उसके शौहर को कहती ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन उसको वो बहुत ज़्यादा इसरार के बाद चलो कहती कि मैं कोशिश करके देखती हूँ अगर मुमकिन हुआ तो वो जाती है अपने कज़न के रूम में, जो कि पीछे उसके मेहमान बैठे होते हैं, उसके दोस्त साथ बैठे होते हैं और वो शराब वगैरह पी रहे होते हैं और नशे की हालत में होते हैं। तो वो अपने कज़न को जाके कहती है बैकग्राउंड में जाके कि आप ये कमरा खाली कर दें, मुझे यहाँ मेकअप करवाना है लड़कियों का, थोड़ी देर के लिए आप ऐसे करें, यहाँ से चले जाएं। तो उसका कज़न पहले तो उसको टोंट करता है, लेकिन बाद में वो कहता है नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं आपको ये कमरा अभी खाली करवा कर देता हूँ। तो जो उसके कज़न के दोस्त होते हैं वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ किस्म के होते हैं, तो वो नशवा से बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है। एक दोस्त उसका, वो एक दफ़ा तो उसको रोकता है नशवा का कज़न, लेकिन बाद में जब वो सारे दोस्त चले जाते हैं, लेकिन वो वहीं रुक कर उसका हाथ पकड़ता है नशवा का और उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है और नशे की हालत में होता है। तो नशवा अपने कज़न को आवाज़ देती है अमार को कि अमार इधर आओ। अमार आता है, वो देखता है कि उसकी कज़न के साथ वो लड़का बदतमीज़ी कर रहा है, तो अमार उसको थप्पड़ लगाता है और उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले एपिसोड में जैसा कि दिखाया गया है कि बुरहान नशवा को कहेगा कि आपकी एक इंडिविजुअल पिक्चर ले लेते हैं, जैसा कि आप तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आपकी, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो एक इंडिविजुअल पिक्चर आपकी ले लेते हैं। तो ये बात सुनकर जो नशवा होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि बुरहान सर मुझे क्या कह रहे हैं। असल में नशवा दिल ही दिल में उसको प्यार कर बैठी है, लेकिन अभी तक नशवा को ये एहसास नहीं हुआ। और बुरहान भी आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बुरहान भी नशवा को पसंद कर रहा होता है और वो अपने बाबा को भी जाकर कहता है कि जो नशवा की अम्मी है आप उससे निकाह कर लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिस्मा आंटी बहुत ज़्यादा मासूम है और उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और उनके साथ तब भी ज़्यादती हुई थी, लिहाजा आप ऐसे करें, आप उनसे निकाह कर लें। तो बुरहान की ये बात सुनकर उसका बाबा कहता है कि अभी बेटा वो वक्त नहीं रहा, अभी ये टाइम नहीं है, अभी ये बातें करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो लेकिन वो एक दफ़ा सोच में पड़ जाता है कि क्या ऐसा काश मुमकिन हो सकता, मैं वाकई अपनी बिस्मा से निकाह कर सकता, क्योंकि अभी भी जो बुरहान का अबू होता है वो नशवा की अम्मी को पसंद करता होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी आने वाली एपिसोड्स में कुछ एपिसोड में आप देखेंगे, कुछ आफ्टर एपिसोड बस शादी होगी ज़रूर, बिस्मा की और बुरहान सर की भी शादी होगी और नशवा की बिस्मा की और उसके बुरहान के अबू की शादी होगी, आसिम की, और जो आप देखेंगे कि बुरहान की और नशवा की भी शादी हो जाएगी और सब देखते रह जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि बुरहान एक बैरिस्टर है और उस पर कोई जुल्म नहीं कर सकता, वो एक बहुत समझदार वकील है, वो खुद जो चाहेगा वही करेगा। लिहाजा आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड में बुरहान और नशवा और आसिम और बिस्मा इनकी शादी होगी। अगर आप मज़ीद कर्ज़े जान ड्रामा सीरियल से अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कर कि इतनी ज़्यादा बुरी हैं, उन्होंने साजिश की थी और वो इसकी दौलत के लालच में आकर इससे उन्होंने शादी भी की और इसको तंग भी अब कर रही हैं और इसको अब जेल भी भिजवाएंगी। आने वाला एपिसोड में आप देखेंगे कि हारिस का भाई उसको ढूंढ रहा है, लेकिन वो उसको मिल नहीं रहा, अभी वो उसका फ़ोन ट्रेस करवाएगा। आपको क्या लगता है
हारिस का भाई हारिस को मिल जाएगा या नहीं। अगर आपको लगता है तो आपने कमेंट सेक्शन में आके लाजमी से यस करना है, और अगर आपको लगे कि हारिस भी नहीं मिलेगा तो आपने कमेंट सेक्शन में नो रिप्लाई करना है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो हारिस है वो अभी राह रास्त पे आ जाएगा, सुधर जाएगा। और हारिस के भाई ने हारिस के जो घर है उसके नोटिस भी भेज दिया है। एक तरफ से ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि अगर वो नोटिस नहीं भेजता तो ये क्या होना था कि वो जो हारिस की बीवी थी उसने घर पे भी कब्ज़ा कर लेना था और उसको किराए पे चढ़ा देना था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी अदालत की तरफ से उन्हें नोटिस रिसीव होगा कि हारिस के भाई ने उन्हें नोटिस भेजा है घर खाली करवाने का। एक दफ़ा तो हारिस की बीवी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वो घर खाली करेंगे या नहीं? हारिस का मामू दिल से नहीं चाहता वो ऐसा उनके हारिस के साथ करें, लेकिन एक्चुअली हारिस की जो सास और बेगम वो दोनों बहुत बुरी हैं। वो हर टाइम साजिशें करती रहती हैं, चालाकी की दुम पे बनी रहती हैं। वो हर टाइम यही चाहती हैं, हर टाइम वो लालच और पैसे की गर्ज में रहती हैं, और इसी गर्ज से उन्होंने हारिस से शादी की थी। हारिस अभी जेल में है। हारिस कहता है कि मैं चाहता था कि मैं महलों में रहूं, वो तो मेरे ख्वाब के ख्वाब रह गए, और मैं महलों में क्या रहना था, भी तो मैं जेल में आ चुका हूं। तो लालच बहुत बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए। और दूसरी साइड पे आप देखेंगे कि हारिस की अम्मी है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और वो बार बार उसको हॉस्पिटल ले जाना होता है। इस एपिसोड में आपने देखा होगा कि हारिस की अम्मी की जो बीपी लो हो गया था और हारिस का भाई उनको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाता है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अभी वो दोबारा फिर सेहतियाब हो गए हैं और दोबारा उनको अपने घर लेके वापस आ गए हैं। आपको क्या लगता है व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड में क्या हारिस अपने भाई को मिल जाएगा? उनको पता चल जाएगा कि हारिस किस मुश्किल में है और हारिस पे कौन सा वक्त गुजर रहा है? हारिस बहुत ज़्यादा पछता रहा है। अगर आपको लगता है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और हर आने वाले एपिसोड को अच्छे से उनका रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को की बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई